السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسافر الا ذی محرم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد فی آخر کلامنا۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے سزاوار ہیں جو میرے اور آپ کے بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کا پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہو جیو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرور کائنات طٰہٰ مزمل مدثر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جن کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو عدم سے وجود بخشا۔ عزیزان گرامی، گزشتہ جمعہ بھی آپ حضرات کے سامنے بہت ساری باتیں آئی تھیں کہ عصری تعلیم کے ساتھ دین کی تعلیم کتنی ضرورت ہے فی زماننا۔ اس زمانے میں عصری تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم کے ساتھ اخروی تعلیم کا، آخرت کی تعلیم کا، دینی تعلیم کا کیا ضرورت ہے، اس کی کیا حیثیت ہے۔ گزشتہ جمعہ بھی آپ حضرات کے سامنے بہت ساری باتیں آئیں، انشاءاللہ اس جمعہ بھی آپ حضرات کے سامنے اسی کے سلسلے سے دو چار باتیں آئیں گی۔ یہ نیت اور ارادہ لے کر ہم سب کو بیٹھنا ہے کہ انشاءاللہ ہم خود بھی اس پر عمل کریں گے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے میں ہم اپنا وقت خرچ بھی کریں گے۔ عزیزان گرامی، جو زمانہ آج ہمارے سامنے چل رہا ہے بڑا نازک اور فتن دور ہے۔ جہاں بھی جاؤ بے حیائی کا چرچا عام ہے، بے حیائی سے بازار گرم ہے۔ جہاں بھی جاؤ نظروں کی حفاظت کرنا بے حد مشکل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئیاں ہیں کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا چاروں طرف بے حیائی کا ماحول ہوگا، جہاں بھی جائے گا اپنے آنکھوں سے بے حیائی کے چرچے دیکھے گا، باتیں سنے گا۔ تو میری امت پر لازم اور ضروری ہے ایسے دور میں امت کے مرد ہو یا امت کے عورتیں ہو یا امت کے نوجوان بچے ہو یا بچیاں ہو، اپنے ایمان کی حفاظت کر کے
دنیا سے جانا یہ ہمارا سب سے بڑا امتحان کا دور ہے۔ اگر تھوڑا آپ دنیا کا جائزہ لیں تو بات پتہ چلے گی کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ لوگ درندوں کی پہچان کرتے تھے کہ یہ چیتا ہے، یہ باغ ہے، یہ ریچھ ہے۔ ان کی عادت کیا ہے؟ لوگوں کو چیڑ پھاڑ کر کھانا، لوگوں پر حملہ کرنا۔ عزیزان گرامی، ایک دور تھا ہم دیکھا کرتے تھے، لیکن آج کے دور میں انسان کے شکل میں حیوان درندے دنیا میں موجود ہیں۔ انسان کے شکل میں حیوان اور درندے دنیا میں موجود ہیں، جو ہمارے سامنے پل رہے ہیں، پرورش پا رہے ہیں۔ حالات بڑے نازک ہیں، لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ انسان ہونے کے ناطے انسانیت کی حفاظت کرنا، انسان ہونے کے ناطے انسانیت کو ایک اچھا سبق دینا، یہ مسلمان کی علامت ہے۔ اس لیے باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ چند دن پہلے حیدرآباد کا واقعہ ہم سب کے سامنے، 6 سال کی معصوم بچی، اس سے پہلے کا واقعہ آصفہ ہمارے سامنے، چند دن پہلے آندھرا کا ہی واقعہ ہے، رابعہ جو پولیس میں تھی۔ یہی بول رہا ہوں، یہ بتا رہا ہوں آپ کو، انسان کے شکل میں حیوان اور درندے آج انسانوں کے ماحول میں چل رہے پھر رہے ہیں۔ بڑا نازک دور ہے، بڑا نازک دور ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر لائن کی سبق دے کر دنیا سے گئے ہیں۔ ہمیں کسی کے پاس جا کر سہارا سبق لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا اسلام ایک منظم اسلام ہے، ہمارا اسلام بڑا پاکیزہ اسلام ہے۔ اسلام نے عورتوں کے حقوق بتائے، عورتوں کے رہن سہن بتایا، عورتوں کا پردہ طہارت بتایا، عورتوں کی زندگی گزارنے کا ایک ماڈل، ایک طریقہ اسلام نے ہمیں دے کے گیا ہے۔ یہ ماں باپ اپنے دل و دماغ میں بٹھائیے کہ اسلام جیسا مذہب دنیا میں کہیں نہیں ملے گا۔ حضور آنے سے پہلے زندہ بچیوں کو زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، عورتوں کا حقوق نہیں تھا، ماں باپ کے جائیداد میں عورتوں کا حق نہیں دیا کرتے تھے۔ جس گھر میں بچی پیدا ہو منحوس گھر سمجھا جاتا تھا۔ ایسا دور تھا جہالت کا، لیکن میرے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو عورتوں کا حقوق بتایا۔ فرمایا جس گھر میں بچی پیدا ہو وہ گھر میں رحمت آئی ہے، وہ گھر میں رحمت آئی ہے۔ لڑکیوں کی فضائل میں حضور نے فرمایا جس کی ایک لڑکی ہو صحیح پرورش کرے اور اسے شادی بیاہ کر کے دے، ماں باپ کے لیے جنت ہے۔ یہ نفرت کی باتیں، یہ نفرت کی خیالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں سے نکالنے کے لیے عورتوں کے فضائل بتائی، اور بتایا جس گھر میں لڑکیاں ہو لڑکے ہو ماں باپ کے جائیداد میں ان کو حق دیا جائے گا۔ ایک منظم طریقہ اسلام نے عورتوں کے لیے بتایا۔ جاؤ بڑی بڑی مذہب والوں کی کتابیں اٹھا کے کھنگال کے دیکھ لو، آپ کو ایسا مذہب نہیں ملے گا جو اسلام نے عورتوں کے حقوق بیان کیے ہیں۔ عزیزان گرامی، بات صرف اتنا عرض کرنا ہے، حالات بڑے نازک ہیں، بڑا نازک دور چل رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2016 سے لے کر آج تک 30 پر 8,650 پر 4 نابالغ لڑکیوں کی ریپ ہوئی ہے۔ چاہے ہندو ہو مسلم ہو، اس سے ہمارا کوئی لین دین نہیں ہے۔
رپورٹ کے مطابق 2016 سے 21 تک نابالغ لڑکیوں کی جو بلاತ್ಕಾರ ہوئی ہے وہ 30 پر 8,650 پر 4 لڑکیاں موجود ہیں۔ سننے میں آ رہا ہے کرناٹک میں بھی واقعات ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ عزت کو دبا کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، شکایت کرنے کے لیے باہر نہیں نکلتے۔ ایسے کتنے واقعات دنیا میں موجود ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، ہمارے اکابر کے نظر میں یہ ساری بے حیائیاں جو دنیا میں عروج پر کھڑی ہیں، اس کا خاتمہ ایک چیز سے ہو سکتی ہے، وہ علم سے ہو سکتی ہے۔ جہالت کب ختم ہوگی؟ جب علم آئے گا۔ اندھیرا کب ختم ہوگا؟ جب روشنی آئے گی۔ باطل کب ختم ہوئے گا؟ جب حق آئے گا۔ تو دنیا والوں کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اندھیریاں ختم کرنا چاہتے ہیں تو علم کا ہونا ضروری ہے۔ باطل کے ساتھ ٹکراؤ لینا ہے تو علم کا ہونا ضروری ہے۔ جہالت کو ختم کرنا ہے تو علم کا ہونا ضروری ہے۔ تو عزیزان گرامی، دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ جائزہ لو، کیا ہماری زندگیوں میں کتنا علم ہے؟ یہ بات آپ لوگوں سے مجھے عرض کرنی ہے۔ گزشتہ جمعہ پہ آپ لوگوں کے سامنے بات آئی تھی، علم کی اہمیت کیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ تو دنیاوی علم ہے، اس کا حرص، اس کا لالچ ہر انسان ہے، اس سے کوئی میرا واسطہ نہیں ہے۔ دنیاوی علم جتنا چاہے اپنے لڑکیوں کو دو، پڑھاؤ، لیکن اسلام کے دائرے میں رکھ کے کام کرو، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ بڑی بڑی کالجوں، یونیورسٹیوں کو اپنی لڑکیوں کو بھیجو، اسلام کی تعلیم ہے، لیکن پردے کے ساتھ بھیجو، محرم کے ساتھ بھیجو، اسلام کے دائرے کے ساتھ بھیجو، اسلام کی تعلیمات کے ساتھ بچی کو روانہ کرو، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ہم سب کو کھڑا ہونا ہے۔ یہ تو لے کے جاؤ آج پیغام، ہم سب کو کھڑا ہونا ہے۔ ہم سب قصوروار ہیں، صحیح بول رہا ہوں۔ دادا ہو، دادا کی حیثیت سے قصوروار ہے، نانا ہو، نانا کی حیثیت سے قصوروار ہے، باپ ہے، باپ کی حیثیت سے قصوروار ہے، بھائی ہے، بھائی کی حیثیت سے قصوروار ہے۔ کیوں؟ یہ سوال مجھ سے آپ کر سکتے ہیں، کیوں قصوروار ہیں؟ عزیزان گرامی، جب ہم نے دنیا کا جائزہ لیا، KGF شہر کا جائزہ لیا، ہمارے محلے کا جائزہ لیا، تو ہمارے ماں باپ کے اندر صرف یہ لت لگ گئی ہے، یہ حرص بھر گیا ہے کہ میرے بچے دنیاوی تعلیم میں کامیاب ہونا ہے، کامران ہونا ہے، اچھے پڑھ کے ڈگریاں حاصل کرنا ہے۔ گزشتہ جمعہ بھی آپ حضرات کے سامنے ہاتھ جوڑ کے میں نے کہا تھا، میں انگریزی تعلیم کا خلاف نہیں ہوں، ڈگریوں کا خلاف نہیں ہوں، جتنا تعلیم دینا ہے دو، لیکن اسلام کے دائرے میں دو۔ جب اسلام کا دائرہ ہماری نوجوان لڑکیاں، لڑکے پار کر جاتے ہیں، شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں جو آج آندھرا میں ہوا، گجرات میں ہوا، اتر پردیش میں جو واقعات ہوئے ہیں، پتہ نہیں ہمارے گھر کو کب دستک دینے والے ہیں۔ ایک رپورٹ آئی کہ 18-20 سال سے لڑکی کو بڑے یونیورسٹی کالج میں ماں باپ چھوڑ دیے تھے، پڑھ رہی تھی، اچھی ڈگریاں لی، لیکن اس کا تعلق ایک ہندو گھرانے کے لڑکے سے ہوا، دونوں اتنے مضبوط ہوئے، عزیزان گرامی ہمارے سر جھک گئے، اسلام کا نام بدنام ہوا۔ وہ بچی شادی کر کے گلیوں میں ریلی نکال کے مسلمانوں کے منہ پر تماچا لگا کر بتا رہی ہے کہ مجھے اسلام پسند نہیں ہے، مجھے اس کا طریقہ پسند ہے۔ اٹھا کے دیکھو اخبار، میرے پاس ہے رپورٹ، دیتا ہوں۔
18 سال بھیجو، بچی لین دے۔ لیکن اسلام کبھی اس کی اجازت نہیں دیا کہ بغیر محرم کے کیسے بچی گھر سے باہر نکل سکتی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، لا تسافر الا ذی محرم، عورت سفر نہیں کر سکتی بغیر محرم کے، یہ اسلام سکھایا۔ شیطان سے پوچھا گیا، تیرا سب سے تیز دار نشانہ کس کا ہے، وار کس پر کرتا ہے؟ تو شیطان نے جواب دیا، میں عورت کو رکھے سب سے تیز دار وار کرتا ہوں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ ایک انسان کو پھسلانے کے لیے شیطان سب سے پہلے اگر کسی کا ویکنس پوائنٹ لیتا ہے تو وہ عورت کو لیتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارے بچیاں ہمارے گھروں سے نکل رہی ہیں، ماں باپ کو پتہ نہیں ہے کہاں جا رہی کہاں آ رہی ہے۔ میں اس زمانے کا بات کر رہا ہوں، میں آگے 20 سال پہلے کی بات نہیں سنا رہا ہوں جو آپ کے سر کے اوپر سے گزر جائے۔ میں آپ کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھانا چاہ رہا ہوں کہ زمانہ اتنا تیزی سے بے حیائی کی طرف جا رہا ہے، بے حیائی کی طرف جا رہا ہے۔ کل یہ بچیاں نہیں پوچھیں گے ہم سے، کل یہ بچیاں ہم سے سوال نہیں کریں گے، کل یہ نوجوان لڑکے ہم سے سوال نہیں کریں گے۔ تو عزیزان گرامی، ماں باپ پر سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی نگرانی کریں۔ یہ وقت کا سب سے بہترین تقاضا ہے، بچوں کی نگرانی کرے، بچوں کو دین کی تعلیم دے۔ دین کی تعلیم سے بچے ناراستہ ہیں، پیاسے ہیں، میں کیا بتاؤں آپ کو۔ ایسے نوجوانوں سے بھی میری ملاقات ہوئی اس KGF شہر میں جن کے 30-35 سال ہو گئے، اتحیات نہیں آتا، دعائے قنوت نہیں آتا، باپ کے جنازے میں پڑھنے والی دعا بچہ مجھ سے پوچھ رہا ہے۔ زمانہ ایسا چل رہا ہے، لیکن پوچھنے میں بتایا کہ میرا اس کا ڈگری ہے، میرا اس کا ڈگری ہے، 30-40 ہزار روپے حافظ میں کماتا ہوں۔ کیا ہے تیری کمائی پر؟ تیری نماز صحیح نہیں، تیری کمائی کہاں سے صحیح؟ عزیزان گرامی، بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا دل کو درد ہوتا ہے کہ ہماری نوجوان نسلوں پر نہ ماں باپ نے فکر کی، نہ بڑوں نے فکر کیا، نہ ہم نے فکر کی، تو بچے صحیح راستے پر کیسے آئیں گے؟ اسی لیے بول رہا ہوں، جہالت عام ہے، انسان حیوانیت کی شکل میں ہمارے درمیان گھوم رہا ہے، پتہ نہیں کب وہ آندھرا کا واقعہ ہمارے KGF شہر میں ہو جائے، معصوم بچیوں کے ساتھ، نونہال کھیلنے والی بچیوں کے ساتھ۔ دور نہیں ہے، بس یہ ایک بات سمجھ میں آئی، جہالت پھیلی ہوئی ہے، یہ جہالت کو ختم کرنا ہے تو دینداری کو پھیلانا پڑے گا، علم کو پھیلانا پڑے گا، قرآن و حدیث کے تعلیمات کو گھر گھر تک پھیلانا پڑے گا، دستک دینا پڑے گا۔ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے خصوصاً 4th بلاک والوں کے لیے ہم نے اعلان کیا کہ مستورات کا مدرسہ کھل گیا ہے، لا کے جماؤ، بچوں کو تعلیم دو۔ اللہ کا کرم، آج بچے 14-15 بچیاں پڑھ رہی ہیں، لیکن افسوس اس بات کی ہے 4th بلاک کا ایک بچی بھی نہیں ہے۔ سنجے گاندھی نگر ہو یا امبیڈکر نگر ہو، ایک بچی، مطلب تمہاری بچیاں پڑھ گئی ہیں، الحمدللہ۔ بس اتنا تو سمجھ میں آیا مجھے، یا تو بچیاں پڑھ لی ہیں یا تو ان لوگوں کو پڑھانے کی دلچسپی نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے۔ اگر یہ اعلان ایک مسجد میں ہو جائے کہ جین کالج میں سیکنڈ ایئر کا، یہ فرسٹ ایئر کا داخلہ ہونے والا ہے، صبح کو 4 بجے شروع ہوگا، یہ ایک میسج، اعلان نہیں، یہ ایک فون کے ذریعے سے میسج سارے ماں باپ کو پہنچ جائے
تو ماں باپ، وہ بچے کے ماں ہو یا باپ ہو، 3:30 بجے جین کالج کے سامنے کھڑے ہوں گے قطار میں. بڑے ذمہ داری سے باتیں کر رہا ہوں، بیکار بکواس نہیں ہے. 3:30 بجے لائن سے کھڑے ہوں گے. پہلا داخلہ فارم مجھے مل جائے کہ میرے بچے کو میں داخلہ، اللہ داخلہ کراؤ، اس سے اعتراض نہیں ہے. اعلان ہو کے 7 دن مکمل ہو گئے، یہ ایک بچی پورے 4th بلاک سے کوئی مائکلال کھڑ کے بتا دے میری بیٹی آ رہی ہے. بڑے درد کی باتیں کہہ رہا ہوں، اللہ معاف کرے، کیونکہ یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں، چھپانا مجھے نہیں آتا. کل اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہنا ہے، پوچھیں گے اللہ، جواب کیا دیں گے ہم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، 12 بجے عرب کی تپتی ہوئی ریت میں چل کے آ رہے ہیں. ایک صحابی نے پوچھا، اے عمر، اتنے دھوپ ریتیلی زمین کیوں چل کے آ رہے ہو؟ آ جاؤ تھوڑا سایہ دان میں آ جاؤ، تھوڑا ٹھنڈ ہو جائے. سایہ مطلب گرمی چھپ جائے، چلنا. عمر نے فرمایا، اے صحابی، بیت المال کا اونٹ گم ہو گیا ہے، اس کی تلاش میں نکلا ہوں. صحابی نے کہا، عمر آ جاؤ سایہ دان میں، اللہ آ جاؤ سایہ دان میں، جب دھوپ ڈھل جائے تو نکل جانا. عمر نے کہا، دھوپ ڈھلنے سے پہلے میری موت آ جائے، اللہ کے سامنے حاضر ہوں، اللہ پوچھے گا بیت المال کا اونٹ گم ہو گیا تھا، عمر تو نے کیا کیا؟ ذمہ داری تھی. یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں، میں بھی اس مسجد کا ایک امام ہوں، محلے کی حیثیت سے ذمہ داری ہے. عمر نے بیت المال کے اونٹ کے تلاش میں رات دن نہیں دیکھا. عزیزان گرامی، کتنے ماں باپ یہاں پر بیٹھے ہیں، کیا آپ یہ بات مجھے بتا سکتے ہیں، حضرت ہم نہ تمہیں بولو نہ کو، ہمارے بچے پڑھ کوئی، ہمارے بچیاں پڑھ کوئی؟ کوئی مجھے کہہ سکتا ہے بات ہے؟ ہاں یہ بتائیں گے، حضرت میری بیٹی یہ ڈگری لی، یہ ڈگری لی، یہ پڑھی، وہ پڑھی. تھوڑا اتارو اپنے دل کے اندر یہ باتیں. بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ لوگوں کو دے کے جا رہا ہوں. ہمارے صحابہ کی زندگی میں ذمہ داری کی حیثیت تھی، ذمہ داری تھی. آج باپ کی حیثیت سے ہم ذمہ دار ہیں، بھائی کی حیثیت سے ہم ذمہ دار ہیں، محلے کے بڑے کے حیثیت سے ہم ذمہ دار ہیں، امام کی حیثیت سے میں ذمہ دار ہوں. کل قیامت میں کھڑا ہونا ہے، ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. ایک بچی آئے گی، وہ کہے گی، یا اللہ یہ محلے کا تھا، بغیر دینداری میں میری زندگی چلی گئی، مرتد ہو کے میں غیروں کے گھرانے میں زندگی گزارنے والی بنی. اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کون ان بچیوں پر ترس کھانے والا ہے جو رات کے 8-9 بجے پارکوں میں نظر آتی ہے، غیر لڑکوں کے ساتھ نظر آتی ہے؟ کون ان بچیوں پر ترس کھانے والا ہے؟ کیا یہ بچی نہیں پوچھے گی؟ آپ 4th بلاک کے ہیں، بچی بیشاپ کی ہو، ارگے پیٹ کی ہو، کیجف کی ہو، لیکن کل ضرور وہ بچی پوچھے گی. ذمہ داری تھی. اسی لیے ہم نے مستورات کا ایک مدرسہ کے 4th بلاک کے اندر کھولا. مستورات کو رکھے پڑھا رہے ہیں کہ بچوں کے اندر کچھ نماز آ جائے، کچھ مسئلے مسائل آ جائے، اللہ اور اس کے رسول کو ڈر کر زندگی گزارنے والے ہو جائے. کیا بتاؤں حضور، ایک صحابی کے ساتھ بیٹھے ہیں، سامنے سے ایک عورت کا گزر ہوا. حضور نے پوچھا، اے صحابی رسول بتاؤ سامنے سے کون گئی ہے؟ صحابی نے بتایا، ایک 80 سال کی بوڑھیا ہوگی، وہ آپ کے سامنے سے گزری ہے. حضور نے فرمایا، وہ 80 سال کی بوڑھیا نہیں، وہ میری بیٹی فاطمہ ہے. 18 سال 20 سال کی فاطمہ، اس کا چلن، اس کا پردہ ایسا تھا، دیکھنے والوں کو 80 سال نظر آتا تھا. آج جائزہ لو،
یہ واقعات رکھ کے ہم اپنے گھر کے ماحول کا جائزہ لو. ہماری لڑکیوں کا برقع کیسا ہے, پردہ کیسا ہے, کل ماں باپ ضرور جواب دینا ہے, ضرور جواب دینا ہے. گزشتہ جمعہ بھی کہا تھا ایک لڑکی 4 مردوں کو جہنم گھسیٹے گی. شاید اس میں میں بھی ہو سکتا ہوں, آپ بھی ہو سکتے ہیں. محلے کے امام کی حیثیت سے کل 4th بلاک کی کوئی بچی کھڑے ہو جائے حشر کے میدان میں, کہے اے اللہ یہ ہمارے محلے کا بڑا امام تھا, بڑے چیخے مارتا تھا, لیکن ہمارے گھر تک پیغام نہیں پہنچایا, میں پڑھ نہیں سکی, آج بے دینی کی حالت میں کھڑی ہوں, اسے گرفتار کر لے. پتہ نہیں ہماری بھی 40-35 سال کی نمازیں گئی. فکر کرنا ہے. 2021 جو دور چل رہا ہے عزیزان گرامی, ارتداد کا زور ہے. ہماری بچیوں کو, ہمارے بچوں کو تم نے دین کی تعلیم دی, ہمارے بچے, ہماری بچیاں اسلام کی حقیقت کو دل سے نکال دیا. نہیں ہے, حقیقت نہیں ہے. پردے کا کوئی حقیقت بچوں کے سامنے نہیں ہے. تو عزیزان گرامی تھوڑا اپنی زندگی کا جائزہ لو. بس یہ کیسا حضرت, یہ ہے نا کیسا دور کرنا, آسان فارمولا ہم اپنے گھر سے شروع کریں گے. آسان فارمولا. ہمیں پورے KGF کو ایکزم سدھارنے تو نہیں ہوتا, یہ بات ناممکن ہے, لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں نا, ہم اپنے گھر سے شروع کریں گے. ہمارے گھر کی لڑکیوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کریں گے, ہمارے گھر کے نوجوان لڑکوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کریں گے. جب ایسا کام شروع ہوگا انشاءاللہ, اللہ کی ذات سے قوی امید ہے 3-4 سال کے اندر پورے KGF شہر کا ماڈل بدل جائے گا. اس کے لیے تم لوگوں کو دل پہ لینا پڑے گا, کیونکہ ماں باپ ہیں, گھر کے نانا ہیں, دادا ہیں, بچے کے باپ ہیں, آپ کو دل پہ لینا پڑے گا. ہماری بچیوں کو سمجھانا پڑے گا فاطمہ کی سیرت کیا تھی, خدیجۃ الکبریٰ کی سیرت کیا تھی, ازواج مطہرات کی سیرت کیا تھی, صحابیات کے واقعات کیا تھے. ہماری بچیوں کو سمجھانا پڑے گا. اگر ایک گھر میں ایک بچی سمجھ جائے گی, پورا گھر کا ماحول سدھر جائے گا. اگر گھر کا ایک لڑکا سمجھ جائے گا, پورا گھر کا ماڈل بدل جائے گا. عزیزان گرامی کیا بتاؤں, ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, اللہ کے رسول ایسی کوئی دعا بتائے کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرے, سارے لوگ مخلوق بھی مجھ سے محبت کرے. کیا پوچھے, ایک ایسی چیز بتاؤ اللہ بھی مجھ سے محبت کرے, سارے اللہ کی مخلوق بھی مجھ سے محبت کرے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترک دنیا سے غفلت برتو, اللہ خود تم سے محبت کرے گا, دنیا والے خود تم سے محبت کریں گے. یہ ایک فارمولا ہے عزیزان گرامی, جس دنیا کے لیے ہم نے 60-70 سال کی محنت لگائی, یہ کام آنے والی نہیں ہے, یہ کامیابی کے منزل طے کرنے والے نہیں ہیں. اگر کامیاب ہونا ہے تو مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث کے تعلیم سے آراستہ ہونا ہے. حلال و حرام کی تمیز کو سامنے رکھ کے مجھے اور آپ کو زندگی گزارنا ہے. تو اس چیز کا تھوڑا دل میں لو, دماغ میں لو, اتارو. جاؤ گھر, بچیوں کو بلاؤ اور ان سے کہو دیکھو ماں, اگر تمہارے اندر ہم دینداری کو داخل نہیں کریں گے, واللہ تم اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے آنے والی نسل اس سے بدتر نکلے گی. تو دینداری کو داخل کریں گے تو جہالت ختم ہوگی, علم کو لائیں گے باطل ختم ہوگا, علم کو لائیں گے ساری درندگی ختم ہوگی. تو عزیزان گرامی اس لیے بار باپا حضرات سے ہم نے درخواست کی کہ اپنے بچوں کو نگرانی میں رکھیں, بچوں کو نگرانی میں رکھیں. اسی لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. اے لوگوں, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ, یہ بہت بری چیز ہے, بہت بری بلا ہے. ہم لوگوں نے سمجھا
یہ زنا اصل کیا ہے؟ یہ ایک مرد عورت کا ملنا زنا ہے، یہ زنا نہیں ہے۔ ایک غیر محرم سے بات کرنا بھی زنا ہے، اس کی طرف چلنا بھی زنا ہے، اس کے بارے میں آنکھوں سے سوچ کر دل و دماغ میں تصور کرنا بھی گناہ ہے۔ یہ ساری باتیں گناہوں میں شامل ہیں۔ آج ہمارے نوجوان گھر میں بیٹھی ہوئی لڑکے لڑکیوں کو سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ ان کے پاس تعلیم کہاں ہے؟ کیسے جی سمجھ میں آئے گا؟ ہمارا اللہ والوں نے کتابوں میں لکھا ہے، یہ دینداری، یہ انگریزی تعلیم انسان کو عیش پناہ پر کھڑا کرتا ہے۔ یہ دنیا کی تعلیم، یہ پردے کے ساتھ، ایک منظم تعلیم کے ساتھ انسان کو صحیح زندگی گزارنے پر آمادہ کرتا ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے بار بار اپیل کرتا ہوں، اپنے گھر کے بچوں کی نگرانی کریں، بچوں کی تعلیم مضبوط کریں۔ دنیاوی تعلیم تو دے رہے ہو، دو، لیکن اخروی تعلیم کی تیاری کرو۔ اس سے پہلے اب آپ لوگوں سے کہا تھا 100 میں 90% دنیا دو، 10% تو بھی دین کی تعلیم دو نا۔ اتنا بھی وقت نہیں ہے، اتنے بڑے لوگ ہو گئے ہو، اتنے کمانے والے ہو گئے ہو۔ کتنا کماؤ گے ایک دن میں؟ 1 لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ، 1000، 2000، 100، 200؟ عزیزہ نگرامی، نہیں، کچھ زندگی تبدیل کرو۔ آج کے حالات کو سامنے رکھے یہ ایک چیز کا جائزہ لو، آگے ہماری آنے والی نسل کیسی دنیا میں زندگی گزارے گی۔ آج ہماری زندگی عیاش پن کی زندگی ہے، سود خوری کی زندگی ہے، حرام نشے کی زندگی ہے، تو آنے والی نسل کیا ہوگی؟ دیندار بنا کے بچوں کو چھوڑ کے جاؤ گے، تمہارے جانے کے بعد جمعہ ہفتے میں 1 مرتبہ قبرستان آئے گا اور قبر پر کھڑ کے کہے گا، اے مولا میرے باپ نے مجھے دین کی تعلیم سے آراستہ کیا ہے، آج پڑھ کے بخش رہا ہوں، میری باپ کی مغفرت فرما۔ کیا اس بچے کی آواز کو اللہ نہیں سنیں گے؟ عزیزہ نگرامی، بڑا نازک، پورا KGF کا بڑا نازک حال چل رہا ہے، بڑا نازک حالت میں ہمارا پورا KGF شہر ملوث ہے۔ کیونکہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ نوجوان نشے میں دھن ہیں، نوجوان لڑکیاں کالج اور ٹیوشن میں دھن ہیں، نوجوان باپ دکان دھندے میں دھن ہیں، نوجوان مائیں گھروں میں ٹی وی میں بزی ہیں، تو ہمارے بچے کیا نکلیں گے؟ یہ درد شیئر کر رہا ہوں، بڑے ذمہ داری کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں۔ کل اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے آپ کو گواہ بنا کے میں بری ہو سکتا ہوں۔ اے اللہ، میں نے ان لوگوں سے کہا، ان کو سمجھایا، کیا بتاؤں، جمعے کو اعلان کرنے کے بعد بھی اس جمعے تک مدرسے میں داخلہ ہو کے بہت ساری لڑکیاں آ کے پڑھ رہے ہیں، بہت ساری لڑکیاں دین کی تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، لیکن ایک فکر تو یہ لگی کہ پورا 4th بلاک سے ایک بچی بھی نہیں آئی، یہ فکر ایک ہے۔ دوسرا فکر کیا ہے؟ کیا اتنا ایک عظیم کام بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کرنا، جن کے لیے ہم نے بہت سارے انتظامات کر کے، گھر کا انتظام کر کے، کیمرے کے ساتھ، بہت ساری سہولتوں کے ساتھ، مستورات کو پیمنٹ 10-8 ہزار روپے ماہانہ دے کے رکھے بھی مستورات اگر آ کے نہ پڑے تو عزیزہ نگرامی، کیا یہ دین کی ناقدری نہیں ہے؟ یہ آپ سے سوال ہے، دین کی ناقدری نہیں ہے؟ ضرور ہے۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا، جو میرے پیغام کو پیچھے ڈال کے آگے نکلے گا ذلت اور رسوائی دیکھے گا، جو میرے پیغامات کو سامنے رکھ کے نکلے گا وہ دنیا میں خوشحالی دیکھے گا۔ تو عزیزہ نگرامی، ہر گھر میں لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، تھوڑا فکر کرو۔ کیسے فکر کریں گے؟ جمعے کے بعد جائیں گے گھر کو جائیں گے، گھر نہیں، گھر کو جائیں گے، اپنی مستورات کو بٹھائیں گے،
اور مستورات سے گفتگو کریں گے۔ دیکھو جی ہمارے 2 بیکو بچے ہی، 2 مرد بچے ہی، ان پر ہماری نگرانی کیا ہے؟ لڑکے صبح کو جا رہے ہیں، شام کو آ رہے ہیں، پتہ نہیں کون سے ہوٹلوں میں، کون سے پارکوں میں وہ زندگی بسر کر کے آ رہے ہیں۔ اتنی بھی نادانی نہیں ہے، اتنی بھی غفلت کی زندگی تمہیں کام نہیں آئے گی۔ تھوڑا جائزہ لو گھر کا، اگر گھر میں مستورات پڑی ہیں تو الحمدللہ اور ان کو پڑھانے کی کوشش کرو، اگر نہیں پڑھے ہیں باپ ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھے۔ دیکھو دین کی تعلیم یہ اخروی تعلیم ہے، زندگی سنوارنے والی تعلیم ہے، زندگی کو ایک اچھے ماڈل میں لانے والی تعلیم ہے۔ اتنا تو بتاؤ، اگر ہماری بچے، ہماری لڑکیاں گھر کے برقع پہن کے، نقاب ڈال کے، ہاتھ میں گلوز ڈال کے، پیر میں ساکس ڈال کے، اگر ایک بچی پورے KGF کے لیے ماڈل بن جائے گی تو عزیزان گرامی غیر کی بچیاں دیکھ کے جا کر گھر میں کہیں گی اسلام کتنا پاکیزہ مذہب ہے۔ یہ ایک بچی جس کے سر سے لے کر ناخن تک یہ ایک چیز دکھنا نہیں دیتا، اتنا پاکیزہ اسلام ہے۔ ابا وہ کپڑا دلاؤ، اچھا ماں۔ ابا یہ برقع دلاؤ، اچھا ماں۔ ابا یہ اسکارف دلاؤ، اچھا ماں۔ تیار جہنم کے راستے دکھانے کے لیے باپ اپنے جاب سے پیسے خرچ کر رہا، لے جا کو جا ماں، جا کو او جاؤ ماں۔ تو عزیزان گرامی حالات بڑے نازک ہیں، ہاتھ آپ لوگوں کے سامنے جوڑ رہا ہوں، اگر کسی کے گھر میں لڑکیاں ہیں بٹھا کے جائزہ لو، دین کی تعلیم ہے یا نہیں ہے تو سمجھو میری بچی کامیاب ہے، نہیں ہے تو دین کی تعلیم دینے کی کوشش کرو۔ اس لیے میں نہیں بولتا کہ 4 بلاک مدرسہ کھل گیا سارے علاقے جماؤ، ایسا نہیں ہے، تمہاری سہولتیں جیسی چاہے آپ دینا ہے، کسی حالت میں دین کی تعلیم سے آراستہ کرنا ہے۔ اگر میری بچی، اگر میری گھر کی بیٹی، میری گھر کی بہو اگر دین کی تعلیم سے آراستہ ہے، چاہے سامنے RSS کا گنڈا کیوں نہ ہو، بڑے بڑے مالدار کے لڑکے کیوں نہ ہو، گاڑی لائے، کپڑے پہنے، پیسوں کے شوق میں ملوث کیوں نہ ہو، ہماری بچی کے اندر ختیجہ کا کردار ہو، فاطمہ کا کردار ہو، اللہ کی قسم کہہ کر کہتا ہوں وہ بچی اس کی جال میں نہیں پھنس سکتی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو میرے دین کے راستے پر چلے گا میں اس کی بھی حفاظت کرتا ہوں، ان کی بچیوں کی بھی حفاظت کرتا ہوں۔ حالات بڑے نازک ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں سے ریپ ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں سے ریپ ہو رہا ہے، سزا نہیں ہے، مجرموں کو یہاں سے لے کے جائیں گے، وہاں پیسے لیں گے، یہاں سے چھوڑ دیں گے، سزا نہیں ہے، بڑی نازک سیاست چل رہی ہے، اس لیے تھوڑا غور و فکر کرے اپنے گھر کے۔ دیکھو جی جب تک ہماری زبان منہ میں زبان ہے ہم قرآن و حدیث دین کی تعلیم ہی کی دعوت دیں گے، جب تک ہے جب تک دیں گے، جب نہیں ہے تو ختم سمجھ لو۔ کیا حضرت تمہیں یہ ٹاپک پہنچ بات کرتی نا؟ دیکھو حضرت ایک مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر پوچھتا کیا درد ہے؟ پیٹ میں درد ہے، تو پیٹ کی دوائی دے گا اسے، سر میں درد کی دوائی نہیں دے گا۔ ہم اس لیے بات کر رہے ہیں حالات ویسے ہیں، حالات ہیں، حالات کے مطابق آپ لوگوں کو سامنے بات کریں گے۔ دوسرے 70 سال پہلے کے قصے کہانیاں لا کے تمہارے دماغ کے اوپر سے ہم بات نہیں کریں گے۔ ایسا بات کوئی منبر سے کہتا ہے کل قیامت کے دن ضرور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ حالات سمجھائیں گے، حالات کو سامنے رکھو، اپنے نوجوان بچیوں کی فکر کرو۔ اتنا سمجھ لیو جی، اتنا سمجھ لیو ہماری زندگی گئی، آنے والی نسل کی زندگی تو بنائیں گے نا، بنائیں گے، بنانا ہے۔ اس لیے ہر ایک باپ اس ذمہ داری سے جاؤ، اپنے گھر میں لڑکیاں ہیں تو جائزہ لو، لڑکے ہیں جائزہ لو، فکر کرو ان کی کیسی ہم ذمہ داری سے تعلیم دیں گے، قرآن و حدیث سے آراستہ کریں گے، نماز مسائل سے آراستہ کریں گے۔
کر کے چلے جائیں گے, جانے کے بعد بھی ثواب ملے گا. کیا ملے گا؟ ہنر سکھا کے جائیں گے, ثواب نہیں ہے. بڑی بڑی کمپنیاں ڈگریاں لے کے دیں گے, ثواب نہیں ہے. ہمارے بچوں کو ہم نماز کا ڈگری دلائیں گے, قرآن کا ڈگری دلائیں گے, نبی کی سیرت کا ڈگری دلا کے جائیں گے. قبر میں سوئیں گے تو بھی ہمارے بچے نماز پڑھیں گے, حضور کے طور و طریقے پر چلیں گے, تھوڑی دیر قرآن گھر میں بیٹھ کر پڑھنے والے ہو جائیں گے. یہ ڈگریاں جب تک جسم میں سانس ہے ڈگری زندہ ہے, سانس نکل گئی تو ڈگری ختم ہے. لیکن میں جو ڈگری آپ کو آفر کر رہا ہوں, یہ ڈگری سانس چلے تو بھی فائدہ ہے, سانس نکل جائے تو بھی فائدہ ہے. کب تو بھی دل پہ ہاتھ رکھ کو بولو, کب تو بھی تمہارے بیٹے کو کھڑا کو نماز پڑھ رہے دیکھیں گے کیسا پڑھ رہا, پوچھے؟ نہیں پوچھیں گے, نہیں پوچھیں گے. رات کو بلا پوچھیں گے کیسا چل رہا بزنس کیسا چل رہا, گراہک پک اپ نہیں ہو رہا کیا, ذرا کم کر رہے. انہیں 20 کو بھی کہا تو 18 کو بھی کہا, گراہک پک اپ ہوتا ہے. یہ ہر باپ کا بیٹے کو نصیحت ہے. 60-70 سال جینے والی قوم کو کس چیز کا ٹینشن لگ گیا ہے؟ بزنس کا, کاروبار کا. ایک ابدی زندگی جینا ہے مرنے کے بعد, جو ختم نہیں ہونے والی زندگی, کیا اس کے لیے ہم نے فکر کی؟ تو عزیزان گرامی, ہر باپ یہ ذمہ داری سے جائے, ہر باپ یہ ذمہ داری سے جائے. لڑکے کو نہیں آتا تو سکھانے کی کوشش کرے, لڑکی کو نہیں آتا. یہ مستورات کا مدرسہ ہم نے 4th بلاک کے اندر بہت سارے شرائط, رولز, کنڈیشن کے ساتھ کھولا ہے. آؤ اپنے بچوں کو دین کے تعلیم سے آراستہ کرو. جو بچیاں گھر میں 10 11ویں 12ویں پڑھ کے بیٹھ گئی ہیں, آگے پڑھنا نہیں چاہتی, ان بچیوں کے لیے صبح کے 10 سے شام کے 4 تک مکمل 3 سالہ عالمہ تربیتی کورس ہے, جس میں قرآن پڑھایا جائے گا, 30 سورے حفظ کرایا جائے گا, جس میں اردو کی تعلیم دی جائے گی, جس میں سائنس انگلش بھی پڑھایا جائے گا, ٹیلرنگ بھی سکھایا جائے گا, کوکنگ کیسے کرنا یہ بھی سکھایا جائے گا. ساری چیزیں بچی کی سکھائی جائے گی. 3 سال کا کورس ہے. اگر کسی کے گھر میں ہے تو لا کے چھوڑو, وہ ایک بچی پڑھ لے, تمہارے خاندان کی مغفرت ہے, باپ کی مغفرت ہے, ماں کی مغفرت ہے. اس کی گارنٹی میں آپ کو دے رہا ہوں, یہ گارنٹی ہے. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم بچوں کے دین کی تعلیم کی فکر کریں گے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنے بچیوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کریں گے. روح نکلنے سے پہلے ہر ایک باپ دل پہ ہاتھ کر کے اٹھو, میرے جسم سے روح نکلنے سے پہلے میرا بیٹا ہو یا میری بیٹی ہو دیکھ کے قرآن پڑھنے والی بن جائے. فکر کریں گے نا, کرنا ہے. یہاں ہم لوگ کریں گے, اگر کو باہر نکلتے پورا بھول گئے. یہ جمعہ اعلان ہوا, 4 گھر بازو پوچھا, معلوم ہوا کیا مدرسہ کھل کر؟ نہیں حضرت ہم نہ معلوم ہی نہیں ہو کیا, ہم علاقہ کو چھوڑتی ہیں حضرت. وہاں جا کو پوچھے کیا ماں اعلان ہوا؟ معلوم ہی نہیں حضرت, اتنے بزی ہمیں بزی مین ہوگی. سو دہلی نکلتے شیطان بھلا ڈالتا ہے. شیطان کیا کرتا بولو, یہ کام پر یاد رکھا تھا, نہیں بھلا ڈالتا ہے. کہاں تو بھی ٹیوشن کھل رہا ہے, جہاں مرد عورت بیٹھ کو پڑھ رہی, شیطان ڈالتا بھیج رہے بچی کو, بھیج رہے بچی کو, بھیج رہے بچی کو. سمجھو, میں اوپن نہیں بولنا چاہتا, سمجھو بات کو سمجھو. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت نہیں پڑھے اس